ہے۔ اب دیکھیں اس میں ایک بات یہ بھی ضمن پتہ چلتی ہے کہ علماء کو اور جو دینی پیشوا ہوتے ہیں نا، ان کو بڑا محتاط ہونا پڑتا ہے، بالخصوص لوگ جن کی جانب متوجہ ہیں، لوگ جن سے علم سیکھتے ہیں، لوگ جن کو پسند کرتے ہیں، مال اور پیسے کے معاملے میں ان کے ہمیشہ محتاط ہونا چاہیے۔ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اپنی مجبوریاں لوگوں کے سامنے برسر عام ذکر نہ کریں، لوگوں کی ہمدردیاں حاصل خواہ کے لیے نہ کریں تاکہ چار لوگ آپ کی مدد کریں۔ آپ بالکل صحیح ہوں گے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے واقعات، لیکن محتاط ہو کے، ایسے نہیں کہ آپ ہر کسی سے کہتے پھریں، لالچ آ جائے آپ کے دل میں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ کسی ایک سے کہہ دیں نا، یہ تھوڑی چار کے سامنے آپ عزت اپنی نیلام کریں، خودداری برقرار رکھیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں اگر آپ نے کبھی بھی کسی سے لینا ہے تو قرض کی صورت میں لیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرض میں کم از کم مجھے اور آپ کو یہ احساس رہے گا کہ میں نے لوٹانا ہے۔ سامنے والا اگر اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے فبیہا، لیکن آپ قرض کی صورت میں لے کہ بھائی مجھے ضرورت ہے، آپ مجھے قرض دے دیں، جب ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو وقت ضرورت بوقت ضرورت لوٹا دوں گا۔ تو اس لیے اپنی خودداری برقرار ہمیشہ رکھیں، اور مال کے سلسلے میں بدنام کرتے ہوئے لوگوں کو دیر نہیں لگتی، یاد رکھیے گا۔ یقین کیجیے ایسے ایسے معاملات ابھی بھی پچھلے دنوں مجھے پتہ چلے، خواہ مخواہ کہ لوگ ہوا بنا دیتے ہیں معاملات کو۔ کوئی جائز کام بھی کر رہا ہوگا، کوئی مسجد کا امام یا عالم، تو جی وہ فلاں شخص سود میں مبتلا ہے، فلاں شخص اس میں مبتلا ہے۔ بھائی تم نے کہاں دیکھ لیا اسے؟ تم نے کون سی تحقیق کر لی؟ تم نے کون سے شرعی مسائل جاننی ہے؟ تم کون سے دارالفتہ لے کر ان کو گئے کے سامنے بیٹھ کر معاملات طے ہوں؟ بس تم نے تھوڑے ان کے مالی معاملات دیکھ کے فوراً الزام لگا دیا یہ سود میں مبتلا ہے، یہ فلانے پیسے دبائے میں، انہوں نے فلانا پیسہ کھا لیا، بھیجا کے الزامات۔ تو الزامات لگانے والوں کو بھی خوف رکھنا چاہیے، عزت تمہاری بھی ہے۔ اگر تم کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہو، تمہاری عزت پہ ہاتھ ڈالنے میں بھی وقت نہیں لگے گا لوگوں کو۔ تو اس لیے دینی طبقات کو بھی محتاط رہنا چاہیے اور سختی سے محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ آپ کی ذرا سی پھسلن نہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوگی دین کے لیے۔ کتنے لوگ بدزن ہو جاتے ہیں خواہ کے لیے، حالانکہ آپ کی غلطی نہیں ہے۔ غلطی صرف کیا ہے؟ غلطی صرف اتنی ہے کہ آپ محتاط نہیں تھے مال کے سلسلے میں۔ تو مالی معاملات میں دینی طبقات کو، علماء کو، امام صاحبان کو، مؤذن کو اور دیگر جو بھی وابستہ ہیں مختلف تنظیموں سے لوگ، انہیں محتاط رہنا چاہیے اور ہمیشہ کلیئر رہنا چاہیے۔ اور اگر کسی کو کوئی غلط فہمی لاحق ہوتی ہے تو انہیں چاہیے کہ فوراً سے پیشتر اس طرح الزام نہ لگایا کریں، بلکہ پہلے تحقیقات کر لیا کریں۔